الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ سے دنیا کی مذمت کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ دنیا فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، استعمال کرنے والا اگر صحیح استعمال کرے تو صحیح ہے، اور استعمال اس کا اگر غلط ہو تو یقیناً غلط ہے۔ اور یہ صرف دنیا ہی کے متعلق نہیں ہے، کسی بھی چیز سے متعلق، کوئی بھی نفع کی یہ چیز، اس میں شر کا پہلو عموماً اس کا غلط استعمال بناتا ہے۔ بجلی، اس سے لوگ روز رات دن نفع اٹھاتے ہیں، غریب کیا، امیر کیا، عام کیا، خاص کیا، اور مزدور کیا، صنعت کار کیا، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جو کوئی غلط استعمال کرے تو پھر یہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ غلط استعمال کرنے والا مسلمان ہے یا کافر، وہ کس درجے کا ایمان والا ہے یا کس درجے کا فاسق و فاجر، اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ غلط استعمال، گاڑیاں، بسیں روزانہ لوگ استعمال کرتے ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں کہیں اس کا استعمال غلط ہوتا ہے تو وہی آدمی جو اس کو گزشتہ 10 سال سے چلا رہا ہے اور 10-20 سال سے چلا رہا ہے، اس کی بھی وہ رعایت نہیں کرتی۔ گاڑی کہ میں کم از کم اس کی وفادار رہوں، یہ 20 سال سے مجھے استعمال کر رہا ہے اور میرا مالک ہے، میں اس سے کچھ مروت سے کام لوں۔ غلط استعمال سے وہ خود بھی تباہ اور چلانے والا بھی تباہ۔ غرض یہ کہ استعمال غلط ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے اس سارے وجود میں اور سارے کائنات میں تمہیں زندگی سب سے زیادہ قیمتی دی۔ زندگی اور زندگی کے جتنے بھی متعلقات ہیں ان کو تم صحیح استعمال کرو اور غلط استعمالات سے بچو۔ بعض غلط استعمال وہ ہیں جن کا نتیجہ فوری طور پر غلط ہے، اور بعض غلط استعمالات وہ ہیں جن کا نتیجہ انجام اور مال کے اعتبار سے غلط ہے، اور تم ہر قسم کے غلط استعمال سے بچو۔ اور چیزوں کا غلط استعمال ہونا برا ہے، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ خود تمہارا غلط استعمال ہے۔ اس لیے کہ غلط استعمال، جو ایک آدمی 1 روپے کی چیز کو غلط استعمال کرے تو وہ بھی غلط استعمال کرنے والا ہے۔ اس کے بالمقابل جو آدمی 10-20 لاکھ کی گاڑی کو غلط استعمال کرنے والا ہے وہ بہت بڑا غلط استعمال کرنے والا ہے۔ اور آدمی اللہ اکبر، آدمی کے کسی ایک عضو کی قیمت دنیا نہیں ادا کر سکتی۔ اس کی ایک آنکھ کی قیمت نہیں، اس کے ایک ہاتھ کی قیمت نہیں، اس کے ایک پاؤں کی قیمت نہیں۔ اس کا غلط استعمال ہونا، اس کا غلط استعمال ہونا سو کائنات کی سب سے قیمتی ترین متاع کا غلط استعمال ہونا ہے۔
معمولی بات نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو مبعوث کیا، اس قیمتی ترین چیز کو غلط استعمال سے روکنے کے لیے ان کو بھیجا، اور اس کا صحیح استعمال ہونا ہی تو دین ہے، وہی دین ہے، صحیح استعمال ہونا اور چیزوں کا صحیح برتنا، صحیح استعمال کرنا، ہر چیز اپنے موقع پر، اپنے محل پر، سلیقے کے ساتھ، یہی سلیقہ شعاری ہے، یہی سمجھداری ہے، یہی دینداری ہے۔ اور کسی چیز کا بے موقع ہونا، بے وقت ہونا، غلط ہونا، یہی بے دینی ہے، بے سمجھی ہے اور بد سلیقگی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر آدمی اپنی عقل کی بجائے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرے تو یقین مانیے کہ آدمی کی یہ تھوڑے وقت کی یہ زندگی یہ بھی آسان ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عزتیں ہیں، راحتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ چیز کہ جس کا کوئی مول نہیں اور جس کا کوئی حساب نہیں، وہ میرے دوستو رب کی رضا ہے، جو سب سے بڑا اور سب سے آخری انعام ہے، وہ اسے حاصل ہے اگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم پر تھوڑا عمل کرے۔ اور فرق بہت تھوڑا سا، بہت معمولی سا ایک فرق لگتا ہے، لیکن بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، راستے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایک راستے کا انجام جنت ہے اور دوسرے راستے کا انجام جہنم ہے۔ ایک مثال دی اولیاء اللہ رب العزت کی ذات عالی، جن لوگوں سے بندوں کی تفہیم کا کام لینا چاہتے ہیں، ان کو مخصوص ذہانت نصیب کرتے ہیں، ان کے قلوب میں مضامین القاء کیے جاتے ہیں، تو خیر ایسی بات انہیں سوچتی ہے کہ وہ سوچتی نہیں ہے، یقین مانیے وہ خالق سجھاتا ہے کہ میرے بندوں سے یوں کر کے، یوں تمثیل سے، قصے سے، عبرت آموز اور یوں کر کے بات سمجھاؤ کہ بندوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ ایک مثال فرمائی، آدمی دھوپ میں چلے یا روشنی میں چلے مصنوعی، آدمی کا سایہ ہوتا ہے، اور پیچھے اس کا سایہ پیچھے۔ دنیا کی مثال آدمی کے سائے کی سی ہے، ساتھ لگی ہوئی ہے بندے کی، فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ اس کی طرف کو رخ کریں، دنیا کی طرف منہ کریں، دین سے منہ مڑ جائے گا۔ جیسے میں نے پچھلی بات عرض کی تھی کہ آدمی اگر مشرق کی طرف منہ کرے تو یقیناً اس کی پشت مغرب کی طرف ہوگی، اور اگر مغرب کو منہ کرے تو اس کا رخ مشرق سے پھرا ہوا ہوگا۔ ایک وقت میں دونوں جانب اس کا رخ ہو، مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی آدمی اگر خالص دنیا کی طرف رخ کرے تو دین سے اس کا رخ مڑ جائے گا، اور اگر دین کی طرف رخ کرے تو دنیا سے منہ موڑ لے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو دنیا کی طرف رخ کرے تو اس کا سایہ ہے آگے اور یہ ہے اس کے پیچھے، سائے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور ہمارے محاوراتی زبان میں بھی سایوں کے پیچھے دوڑنا کچھ دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ رخ کرے اپنا دین کی طرف، اپنے رب کی طرف، اور اللہ کے رسول کی اتباع میں اور کتاب اللہ کی اتباع میں اگر یہ رخ کرے تو وہ سایہ اس کے پیچھے، سایہ اس کا تعاقب کرے گا، یہ جدھر کو جاوے سایہ اس کے پیچھے۔ اگر یہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اپنے دین کی طرف منہ کرے تو دنیا اس کے پیچھے آ گئی، دنیا اس کے پیچھے آئے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا یوں اس کے پیچھے پھرنا
اور اس کے پیچھے ہلکان ہونا، میرے دوستو تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی نفی کی، اس سے منع کیا۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں اتاری سب میں اس سے منع کیا ہے، جتنے بھی احکامات اور جتنی بھی تعلیمات دی سب میں منع کیا گیا۔ میرے دوستو آج بھی اس کے پیچھے کیوں لگے؟ بعض اوقات اس معاملے میں حق تعالی شانہ کی طرف سے بندوں کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار ان لوگوں میں سے ہیں جن کی اللہ نے اس معاملے میں مدد کی ایک لطیفہ غیبی کے ذریعے۔ ایک فقیر آدمی آ گیا ان کی دکان میں، دکان ماشاءاللہ بڑی کبیر دکان اور عطورات سجے ہوئے ہیں، عطورات کی دکان خوب سجی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتی اور نفیس قسم کی دوائیں شیشے کے جاروں میں بند کی ہوئی، اس میں اس میں اور نوکر چاکر مستقل اس کی جھاڑ پونچھ میں لگے ہوئے، صاف ستھرا نظر آ رہا ہے لیکن اس پہ جیسے کپڑا پھیرے جا رہے ہیں۔ اب وہ فقیر یہاں تک رہا ہے، پھر آگے تک رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے، تکے جا رہا ہے، کبھی اس دکاندار کی طرف اور کبھی ان جاروں کی طرف، چھوٹے بڑے، کسی میں لال، کسی میں پیلی، کسی میں کالی، کسی میں سبز، مختلف قسم کی ادویات اور مختلف قسم کے عطورات اس میں سجے ہوئے ہیں اور دکان بنی سنوری۔ دکاندار بہت تنگ آیا کہ یہ آدمی دیکھے جا رہا ہے قطار اندر قطار۔ اس نے جھنجھلا کے پوچھا اس سے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد، بھائی تمہیں کیا چاہیے، کیا خریدو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں، مجھے اس میں سے کیا لینا ہے، کیا کچھ خریدنا ہے کیا؟ کہ نہیں میں تو اس کا خریدار تو نہیں ہوں، میں اس کو خرید کے کیا کروں، میں تو خریدار نہیں۔ تو کہا پھر کیا دیکھ رہے ہو تم؟ اور بھی زیادہ اس کے جواب سے غصہ چڑھا اسے کہ خریدار بھی نہیں ہے، کسی چیز کا متلاشی بھی نہیں ہے، کوئی سوال بھی نہیں ہے۔ تو کہا تکے کیوں جا رہے ہو، کیا ہو رہا ہے تمہیں، کیوں تک رہے ہو، اس کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا بس پریشانی یہ ہے، اس بارے میں پریشانی ہو رہی ہے کہ تم مرو گے کیسے۔ اس فقیر نے کہا، اس صاحب دکاندار صاحب سے کہا کہ پریشانی اس بارے میں ہو رہی ہے کہ تمہاری موت کیسے آئے گی، تمہاری جان کیسے نکلے گی، مرو گے کیسے تم۔ یہ صاحب دکاندار غصے میں تھے، تو جو بولی اس نے بولی وہی بولی انہوں نے بولی، اور غصے میں اسے کہا کہ کیوں، مرنے میں کیا بات ہے، جیسے تم مرو گے ویسے میں مر جاؤں گا۔ غصے میں اسے یہ جواب دیا کہ اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، تمہیں پریشان ہونے کی بات ہے، جیسے تم مرو گے ویسے میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا ہو بھلے آدمی، میرے مرنے کی بات کرتے ہو، میں تو تمہیں دکھاتا ہوں، دیکھو میں ابھی یوں مروں گا۔ کپڑا بچھایا لیٹ گیا، کپڑا بچھایا لیٹ گیا اور کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھا ہوگا کہ اس کی جان نکل گئی، اللہ کی شان ان پر بالکل ایسا کہ آنن فانن ہوا اور آنکھوں کے سامنے ہوا، ایسا اس واقعے نے ان کے اعصاب پر اور ان کے دل و دماغ پر ایسا اثر کیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا کہ اگر واقعی جانا ہو تو جانا ایسا آسان ہونا چاہیے۔ ہاں اس فقیر کی باتوں میں سے میں ایک بات بھول گیا، اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان جو ہو صرف جسم میں نہیں ہے، تمہاری جان تو ان جاروں میں سے ہر جار میں پھنسی ہوئی ہے۔ ارے ان 360 جوڑوں میں سے ہی جان کا نکلنا بڑا مشکل، اور تمہارے تو اس کے علاوہ بھی یہ 600-700 یا 1000-1200 جار ہیں، ان میں ہر ایک میں تمہاری جان پھنسی ہوئی ہے، جان تم نے ان میں پھنسائی ہوئی ہے، دل تم نے ان میں لگایا ہوا ہے۔ 360 میں سے نکلنا مشکل، اور جب اس کے باہر بھی کہیں جان کی پھساؤ ہوں اور جان رکی ہوئی ہو اور پھنسی ہوئی ہو تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا کام۔ تم نے تو دگنا تگنا 4 گنا اور 5-7 گنا کام بنا رکھا ہے، اور مجھ فقیر کا پوچھتے ہو کہ تم کیسے مرو گے، جیسے تم مرو گے ویسے میں مروں گا، کہ میں تو یوں مر جاؤں گا، اور اس نے آسانی سے مر کے بھی دکھا دیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کہا دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، جی آدمی وہاں لگائے جہاں جانا ہے۔
کسی نے پوچھا تھا ایک آدمی سے کہ کیا بات ہے، ہم آخرت سے گھبراتے ہیں. تو انہوں نے کہا، جواب دیا کہ آخرت سے وہ آدمی گھبراتا ہے جس کا وہاں کوئی سامان نہیں ہے، جس کا وہاں کچھ لگا نہیں ہے. جس آدمی کا جس ملک میں کوئی جائیداد ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں، وہ وہاں جانا چاہا کرتا ہے. آخرت سے جو گھبراہٹ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کا کام نہیں کیا، وہاں کچھ جائیداد نہیں خریدی، وہاں کوئی مکان نہیں بنایا، وہاں کوئی محل نہیں بنوایا، اور وہاں کے لیے کوئی رغبت نہیں ہے، وہاں کے لیے کوئی چاہت نہیں. یہ لوگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں، 1000 دفعہ کہیں گے ان کے رشتہ دار کہ وہ تو جی رچ گئے، بس گئے، وہیں مر گئے، کھپ گئے، خدا جانے کبھی پلٹے ہی نہیں. امریکہ گئے تھے، برطانیہ گئے تھے، یہاں گئے تھے، وہاں گئے. اور اللہ کی شان، ان کو جب وہاں جا کے ملیں یا جو 20 سال کے بعد پلٹیں تو وہ یوں کہیں کہ بڑی سڑکیں دیکھی، دنیا دیکھ لی پوری، لیکن وہ اپنے گاؤں کی کچی سڑک نہیں بھولی، وہ گاؤں کے کچے مکانات اور وہ بڑی بوڑھیاں اپلے تھاپتے ہوئی، کہا وہ نہیں بھولا. اور اسی کی طرف اس لیے کہ وہاں اس کی ماں رہتی، وہاں اس کا باپ رہتا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آخرت کی رغبت ہر اس بندے کو ہے، ہر اس بندے کو ہے اور ہونی چاہیے جسے اس بات کا یقین ہے کہ میرے والد وہاں رہتے ہیں، میرا باپ وہاں جا چکا وہیں رہتا ہے، اور ماں وہاں رہتی، دادی وہاں رہتی، نانی وہاں رہتی، استاد وہاں رہتے ہیں، فلاں دوست فلاں دوست فلاں دوست. بلال، انتقال کا وقت قریب ہے، گھر والے رو رہے ہیں، ہائے بائے کر رہے ہیں کہ ان کی جدائی کا وقت ہے. کہا تم لوگ میری جدائی پہ مت رو، تم لوگ میری جدائی پر افسوس مت کرو، بلکہ اس وقت میں خوشی کا وقت ہے میرے لیے، میری خوشی میں تم لوگ شریک ہو. غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبا، کہ کل دوستوں سے ملاقات ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. بے شمار صحابہ، دوست، ساتھی جو پہلے بچھڑ گئے ہم سے، کئی سال ہو گئے ان کو بچھڑے ہوئے، ان سب سے ملاقات ہوگی. میرے لیے خوشی کا وقت ہے، تم میری خوشی میں شریک ہو. ان قریب تم بھی میرے ساتھ آ ملو گے، ان قریب میرے ساتھ آن ملو گے. میرے دوستو، آخرت کی محنت کرنے والے، آخرت کا کام کرنے والے یوں رہا کرتے ہیں، یوں جیا کرتے ہیں، اور مرنے کے وقت میں یوں مرا کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں ان کا اتباع نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.